ہمیں ایک اپوزیشن والا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے نظر آ رہے ہیں پیپلز پارٹی والے. کیا یہ ان کی ایفرٹ جو ہے وہ اپنے اوپر سے یہ بوجھ اٹھانے کا کام ہے کہ ان کو حکومت کے ساتھ ملا دیا گیا, کہا جاتا ہے کہ آپ تو حکومت ہیں؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی ایک جماعت ہے, مسلم لیگ نون ایک جماعت ہے, ان کا اپنا ایک پروگرام ہے, مگر اتحادی بھی ہیں, منشور بھی ہے. مگر یہ جو پورا نظام کھڑا ہوا ہے, پوری حکومت کھڑی ہوئی ہے, وہ ایک دوسرے کے تعاون سے کھڑی ہوئی ہے. اگر ایک دوسرے کے تعاون سے یا ایک کوئی پیچھے ہٹتا ہے تو یہ پوری حکومت, پورا نظام گر جاتا ہے. تو اس کے بینیفیشری ہم سب ہیں, اور اس کا نقصان بھی سب کو ہوگا. بیان تک یا تحفظات تک یہ پیپلز پارٹی کا حق ہے. تحفظات, خدشات یا ان کی موقف ہے, یا جو جس طرح وہ گورننس کے معاملات میں, پالیسیز کے معاملات میں وہ موقف اپنا دینے کا حق رکھتے ہیں. ہم ان کو, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آئے دن ڈے ٹو ڈے ان کے تحفظات دور بھی کرتے ہیں. ایک کمیٹی خصوصی ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب دو کی قیادت سیکٹریز میں ہیں, بنے ہوئے ہیں. 2 سیکٹریز پنجاب میں بھی رکھے ہوئے ہیں کہ جو ان کے معاملات کو دیکھے گی. جی, میں کہتا ہوں پورا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. تو ہم پیپلز پارٹی سے ڈے ٹو ڈے ایشوز پہ بات بھی کرتے ہیں, اس کے حل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. مجھے ایسا کوئی نظر عمل نہیں آ رہا ہے کہ اس سے حکومت کو یا حکومت سازی کو میں اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک اپنے اوپر سے لیبل ہٹانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اپوزیشن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک وہ جماعت ہے, انہوں نے اپنا ایک منشور دیا تھا. عوام کو ایک منشور جب دیتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ, میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے حکومت کو. وہ جو اپوزیشن, جس کو اپوزیشن کرنی چاہیے, وہ تو کر ہی نہیں رہی ہے نا. ان کو تو ایک ہی اپنا مسئلہ ہے, ان کو رہائی چاہیے, ان کو NRO چاہیے. اگر پیپلز پارٹی عوامی ایشوز پہ کوئی بات کرتی ہے تو حکومت ان کی ایڈریس کرے گی. ان کے جو ہماری پالیسیز پہ تنقید ہوگی, جو اچھے کام ہے وہ ہماری, یہ نہیں چیئرمین بلاول بھٹو کئی بار ہماری پرائم منسٹر کی کارکردگی, حکومت کی کارکردگی, معیشت کی بہتری کے وہ ہمیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, اس کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں. صحیح. اور جو بھی ہم کر رہے ہیں ان کا قانون سازی ہو, ان کے ہمارے بالکل ہم ایک پیج پہ ہوتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں NFC ایوارڈ کی, پانی کے مسائل کے بھی حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ نہریں نکالی جا رہی ہیں اور سندھ کا پانی ہم لینے نہیں دیں گے. ان معاملات کو ایک جگہ بیٹھ کے طے کریں بجائے اس کے کہ سیاسی دنگل بنا لیں اس کو. پہلی بات ہے, کینالیں جو ہے اس پہ سندھ کی عوام کا سخت موقف ہے, غصہ ہے, حساس معاملہ ہے, اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اس کو مس رپورٹ بھی کرتے ہیں یا منفی انداز میں بھی لیتے ہیں. دیکھیں, کینال بلوچستان میں بھی بن رہا ہے, سندھ میں بھی بن رہا ہے, صرف 6 کینال پنجاب میں نہیں بن رہے. اس کے لیے ایک فورم موجود ہے, CCI کا فورم ہے, ارسا کا ایک فورم موجود ہے. تو یہ معاملات جو ہیں 18ویں ترمیم کے بعد ڈوال سبجیکٹ ہے پانی بھی. تو جب آپ کہتے ہیں کہ 18 امینڈمنٹ میں ہم صوبے اختیار ہو, اب میں ایک مثال دیتا ہوں. پانی سندھ کو کتنا ملتا ہے, کم ملتا ہے, سندھ کی عوام کو ہے یا سندھ حکومت کا موقف ہے کہ پانی کم ملتا ہے, مگر ہمیں اس کے لیے ٹیلیمنٹری سسٹم لگانا چاہیے. جب ہمیں اپنی بجٹ ملتی ہے تو ہم کل وفاق سے وہ یا اس فورم پہ زیادہ مضبوط کیس رکھ سکتے ہیں. اس وقت تو کسی کو یہ نہیں پتا کہ کتنے کیوسک آ رہا ہے, کتنے کیوسک کم آ رہا ہے, کوئی گیج نہیں ہے. مشرف کے دور میں تھا, اس کو بھی نکالا گیا یا وہ ختم ہو گیا. تو سندھ حکومت کو میرا مشورہ ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. اگر ہمیں سندھ کے پانی کم ملتا ہے تو میں بھی سندھ کا باسی ہوں نا, میرا بھی کاروبار ادھر ہے, میری بھی زمین ادھر ہے, تو ان کو دور. مگر یہ آپ صرف ہوا میں بات نہیں کر سکتے, یہ پروف دینا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں CCI کا فورم ہے جہاں پہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہوگا. سندھ کے موقف کو بھی سنا جائے گا, پنجاب کے موقف. سیاست کیوں کی جا رہی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے. اس کو اگر CCI کی بات کی جائے گی تو وہ ڈیفینیٹلی مسئلہ حل ہو جائے گا. دیکھیں, اگر میں آپ کو حقائق پہ جاؤں تو یہ SIFC ہم نے مل کے بنائی ہے 16 مہینے کی حکومت میں. گرین انیشیٹو جگہ ایک عظیم منصوبہ میں سمجھتا ہوں, ایک بہترین منصوبہ ہے SIFC کے انڈر. اور اس سے جو ہماری جو وہاں پہ زمین ہے وہاں آباد ہونی ہے, یہ ایک اس میں سب ہم ملے ہوئے تھے, ہم نے مل کر یہ فیصلے کیے ہیں. تو جب ہم نے مل کر کیے ہوئے, اچھا یہ زمین صرف پنجاب میں نہیں دی گئی, سندھ میں بھی تو دی گئی ہے نا, سندھ حکومت نے دی ہے. تو میرے خیال میں سندھ حکومت کا اس پہ مجھے اعتراض نہیں نظر آتا ہے. مگر کچھ ایسے ہیں لوگ جو اس پہ بھی متنازع بنانا چاہتے ہیں, اس منصوبے کو متنازع بنانا چاہتے ہیں. تو جو پانی کا بیسک مسئلہ ہے, سندھ کی عوام کا, سندھ کے حکومت کا جو موقف ہوگا اس کو سنا جائے گا.
مگر ظاہر ہے چاروں صوبوں کا موقف ہوگا، تو اس فورم پہ خوش اسلوبی سے ہم حل کریں گے، نہ کہ اس سے صوبے اور وفاق یا صوبوں کے درمیان کوئی تفریق ہونی چاہیے، کوئی نفرت انگیزی، ایسے ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں پروڈکشن آرڈر ملے ملے کیوں نہیں مل رہے، مل گئے، شکریہ ادا کر دیا گیا، یہ تمام چیزیں سیاست کا ایک جیسے کہہ سکتے ہیں نا کہ چہرہ بنتا جا رہا ہے، حسن بنتا جا رہا ہے۔ ابھی بات ہو رہی ہے دو صوبے سندھ اور پنجاب، تقابلی جائزہ 62% عوام مریم نواز شریف کے حوالے سے مطمئن نظر آ رہے ہیں، بلکہ ان کی کارکردگی کو سراہ رہے ہیں۔ سندھ کے اندر اختلافات موجود ہیں، وہ کہتے ہیں وفاق سپورٹ کر رہا ہے، ہمیں مدد نہیں دے رہے، ابھی ہمارے ساتھ جو گیسٹ آئیں گے ان کی بھی بات ہمیں سننی پڑے گی، لیکن جو عمومی طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وفاق سپورٹ کر رہا ہے، چچا بھتیجی کا معاملہ ہے، جتنا پیسہ ہے اشتہاری مہم پہ لگ رہا ہے، جتنا پیسہ ہے وہ ادھر ہی لگ رہا ہے، ہمیں تو کچھ مل نہیں رہا۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ شکریہ عاصم صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ دیکھیں میں آپ کو واضح بتا دوں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ جب سے پنجاب کا منصب سنبھالا ہے، انہوں نے آج تک 1 روپیہ کسی پروجیکٹ کے لیے وفاق سے نہیں لیا ہے، نہ وزیر اعظم سے اسپیشل کوئی دیا ہے۔ یہ پوری جو کام ہو رہا ہے ترقی کا، جو سفر آغاز ہوا ہے، جو پیکیجز آ رہے ہیں، جو پروگرام آ رہے ہیں، وہ سارے پنجاب کے بجٹ سے آ رہے ہیں، پنجاب کے جو پیسے ہیں ان کے حصے سے آ رہے ہیں۔ 1 روپیہ میں یہ انشور کرتا ہوں، بلکہ آپ کو چیلنج بھی کرتا ہوں، جو شخص یہ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے یا وفاق سے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں رہنمائی وزیر اعظم سے وہ ضرور لے سکتی ہے، مگر جو ترقیاتی یا اسکیم یا پروجیکٹ جو بھی ہے وہ اپنے صوبے سے، اپنے صوبے کے جیب سے دے رہے ہیں۔ تو کام جس کا نظر آتا ہے، ہمارا کسی سے مقابلہ نہیں ہے مریم نواز صاحبہ کہ میرا چیف منسٹر فلانے سے مقابلہ ہے میرا، اس کا ویژن جو ہے وہ اس کے پاس نواز شریف کا ہے۔ وزیر اعلیٰ شہباز شریف جس نے بڑی ایک زبردست اس کی کارکردگی ہے، جس پہ ساری مسلم لیگ نون کو ناز بھی ہے، ایک ایسا وزیر خادم اعلیٰ، اس کا بھی ویژن اس کے پاس موجود ہے۔ تو وہ جو ترقی کا سفر اور پیا جو رک گیا تھا 4.25 سال میں، ایک ناڑی کو بٹھا دیا گیا تھا، اس کو دوبارہ اس نے اس پٹڑی پہ جہاں پہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب نے چھوڑا تھا، اس کا آغاز کیا ہے۔ اگر سندھ، میں سمجھتا ہوں میرا تعلق صوبہ سندھ سے ہے، سندھ کو بھی NFC کے حصے سے جو بھی ہزاروں اربوں روپے ملتے ہیں، ان کو صوبے کا جو حق ہے ان کو ملتا ہے، باقی صوبوں کو بھی ملتا ہے۔ یہ فیصلہ بھی میں عوام پہ چھوڑتا ہوں، سندھ کی عوام پہ، پنجاب کی عوام کے، جیسے سروے کر دیا تو عوام بہتر فیصلہ کر سکتی ہے۔ ہاں ہماری حکومت نے ہمیشہ، جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے، کراچی جب جل رہا تھا، امن نہیں تھا، تب ان کو امن کر کے دیا، ان سندھ حکومت کے ساتھ مل کر۔ کراچی کسی صوبے میں، پنجاب میں یا ایون KPK میں، اگر KPK میں ایک میٹرو بنائے تو انہوں نے اپنے جیب سے بنائی ہے۔ اگر پنجاب میں میٹرو بنی ہے، ملتان میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، وہ اپنے صوبے کے پیسوں سے بنی ہے۔ تو سندھ میں جو گرین بس بنائی نواز شریف نے، وہ اس میں آدھا حصہ وفاق کا تھا، آدھا۔ اگر موٹر وے بنائے تو وفاق نے NH کے جو روڈ ہے وہ بنائے۔ اگر کراچی میں K4 پانی کا منصوبہ بن رہا ہے تو اس میں آدھے پیسے وفاق کے۔ ہم سندھ حکومت کو، ظاہر ہماری وفاق میں پیپلز پارٹی کی ہمیں سپورٹ ہے، ووٹ سے ہمارا وزیر اعظم ہے۔ 16 مہینے میں جو آپ نے دیکھا جو قدرتی آفت آئی تھی، سیلاب، بارش، طوفانیں، وزیر اعظم سب سے زیادہ انتظامی دور ہے۔ سندھ میں کیا پوزیشن ہے؟ آپ خود سندھ سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری سندھ حکومت سے ہمیشہ ہماری سپورٹ ہوتی ہے، ابھی بھی ہم کریں گے۔ جو میگا پروجیکٹ ہے یا جو NH کے منصوبے ہیں، جہاں وہ احساس محرومی ہے، جو M9 موٹر وے کراچی حیدرآباد میں اس لیول کا نہیں بنا، تو نواز شریف صاحب نے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا دوسرا بنائے، اور سکھر حیدرآباد ابھی نہیں بنائے، تو وہ اس کی وجوہات میں ابھی بیان نہیں کر سکتا، مگر وہ بھی بنے گا۔ تو سندھ کے ساتھ ہمارا رویہ اسی طرح ہے، اور جس طرح ہمارا 2013 میں نواز شریف کا، ابھی وزیر اعظم شہباز شریف، ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں گے، ان کے جو اگر تحفظات، خدشات ہوں گے دور کریں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف دکھانے کے لیے ہو رہا ہے یا واقعی میں کام بھی ہو رہا ہے؟ اگر دیکھیں دکھانے کے لیے ہونا تو عوام میں یہ ایک دم جو مقبولیت کا معیار بھی نہیں تبدیل ہوتا اور اعتراف بھی نہیں ہوتا، اور یہ آوازیں سندھ سے، بلوچستان سے، KPK سے نہیں اٹھتی تھے۔ ہمارے کو وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ جیسے ہمارے صوبے کا بھی وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے، یا ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کو لایا جائے۔ آپ نے سنا ہے
تو چلو وہ کسی مطلب کچھ تو ہو رہا ہے نا، عوام کو ڈیلیور مل رہا ہے. نہیں کچھ نہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے. اور مریم نواز صاحبہ دن رات کام کر رہی ہے. اور جو پنجاب کی سڑکیں ہو، آئی ٹی سیکٹر ہو، ہیلتھ سیکٹر ہو، ایجوکیشن سیکٹر ہو، منارٹی کارڈ ہو، جو اسپیشل پرسن ہے اس کے لیے کارڈ ہو، جو رمضان پیکیج ہو، میں کہتا ہوں 1 سال میں انہوں نے اتنا کام کیا ہے جو 5 سال کے عرصے میں کرنا چاہیے. تو یہ جو ہسپتالیں بنانا، یہ یونیورسٹیوں میں جانا، اور دیکھیں ہم پہ تنقید کیا ہوتی تھی کہ یہ عوام میں جا نہیں سکتے تھے. اور مریم نواز صاحبہ جو جس طرح یوتھ میں جس طرح ان کو جا کے ملتی ہے، ہزاروں بچے بچیاں جو اس کے ساتھ جڑے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں جو روزگار کے حوالے سے، نوجوانوں کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، سب جو اقدامات ہیں اس کو پنجاب کی عوام کے، پورے پاکستان کی عوام پسند بھی کر رہی ہے، اور یہ ریلیف ملا ہے پنجاب کی عوام کو. یہ تو پرفارمنس پہ آگئی. آئی ایم ایف تھوڑی سی پریشان بھی ہے اور تھوڑے غصے کا اظہار کیا. انٹر بینک لون جو لیا گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ انٹر بینک لون لینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا آپ لوگوں کے پاس؟ انہوں نے کہا کہ 1 ارب کچھ جو قرضہ لیا گیا ہے، اس کو کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں آئی ایم ایف جب ناراض تب ہوا تھا جب وہ 3.25 سال کی حکومت میں جو کیا ہوا معاہدہ اس سے پیچھے. سر اس کو چھوڑ دینا، میں ابھی کی بات کر رہا ہوں. میں یہ دیکھیں وقتاً آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن آتا رہتا ہے، اور آئی ایم ایف کی جو باتیں ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. ہماری وزیر اعظم کی یہ پوری کوشش ہے، اور فنانس منسٹر کی جو آئی ایم ایف کے ساتھ شرائط ہیں اس کو منومن ہم عمل بھی کر رہے ہیں. آئی ایم ایف خود بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اچیومنٹ کی ہے. تو جو کوئی اس قسم کی کبھی فیصلے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہمارے حق میں ہے کہ آئی ایم ایف اگر جو لائن ہے ہم مل کے اس کو آگے بڑھیں. تو ایسی بات لیکن جب وائلیٹ کریں تب نہیں، جب کیونکہ انہوں نے وائلیشن ڈکلیئر کی. نہیں دیکھیں نا، کبھی ایک دفعہ یہ بھی ہوا کہ بجلی کی پیٹرول کی قیمتوں میں یا بجلی کی قیمتوں میں کمی پیشی پہ بھی یہ ہوتا ہے، تو ہم پھر ان کے تحفظات کو دور کرتے ہیں. پوری ہماری کوشش ہوتی ہے. اور آئی ایم ایف بالکل ہماری تو وزیر اعظم صاحب بہا کہتے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی یہ کوشش ہے یہ 37 ماہ کا جو پروگرام ہے یہ پاکستان میں آخری آئی ایم ایف کا پروگرام ہو. ہم بار بار نہ جائیں، ہم بار بار جا کے اس طرح نہ جو آئی ایم ایف کے پاس جائیں. تو ہماری دعا بھی ہے، وزیر اعظم کی بڑی کارکردگی اور کوشش بتا رہی کہ یہ پروگرام آئی ایم ایف کا آخری ہوگا.